مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، میں نے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کے حقوق مسلمانوں پر اس متعلق میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے چند معروضات عرض کیے کہ مسلمانوں پر حق بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ان 4 حقوق کو ادا کریں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ یہ وہ حق ہے جو واجب ہے مسلمانوں پر، بلکہ انسانیت پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کی دعوت کا سن کر اگر کوئی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کا کوئی سنے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے بعد اگر کسی اور دین پہ زندگی گزارتا ہے، کسی اور مذہب پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ مر گیا تو جہنم میں چلا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کہ اگر کسی کو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا، کسی اور نبی کو مانتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا آدمی مر گیا تو جہنم میں چلا گیا۔ ہمارا تو اللہ کے نبی پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ہم اللہ کی رضیت باللہ ربا، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اور دوسری بات کیا بتائی تھی؟ بولو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پہلا حق۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا۔ یہ گزشتہ جمعے کو آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ تیسری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ مسلمانوں پر حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی فرما برداری کریں، وہ اللہ کے نبی کا اتباع کریں، اطاعت کریں۔ جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کرو تو کرنا چاہیے، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا منع کرو تو وہاں پہ رکنا چاہیے۔ مثلا روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنائی۔ آپ یہاں سے موضوع کو پکڑ لیں، ہو سکتا ہے تھوڑا آگے نکل جائیں، پھر ہمارے لیے پیچھے آنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، وہ پرانے والے ذہن تو ہے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سونے کی، بلکہ چاندی کی، ذہب سونے کی آتا ہے، ابتدان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنا منع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنائی، تو پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پھینک دی۔ اچھا، اللہ کے نبی کو انگوٹھی پہنتے دے کر اکثر صحابہ نے سونے کی انگوٹھی بنانا شروع کر دیا، انہوں نے بنا کر بھی پہن لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پھینک دی تو سارے صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنائی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع آئی تو میں نے پھینک دی۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی کو پھینکتے دیکھا تو انہوں نے بھی پھینک ڈالی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی، اور اس انگوٹھی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھتے تھے،
قریب کے لوگوں تو دعوت دیتے تھے ایسے زبانی، جو دور کے بادشاہ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بذریعہ خط اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہ بادشاہ لوگ جب تک خط بھیجنے والے کی طرف سے مہر نہیں لگتی ہے نا، خط نہیں کھولتے، خط پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ بادشاہوں کو خط لکھو گے تو اپنے لیے ایک مہر بناؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک انگوٹھی بنائی، چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی، اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اس چاندی کی انگوٹھی پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ۔ اور اللہ کے نبی بادشاہوں کے نام خط لکھتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، پھر نیچے اللہ کے نبی اس انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے۔ اس انگوٹھی کے اوپر کیا لکھا ہوتا تھا؟ محمد رسول اللہ۔ یہی انگوٹھی پھر حضرت صدیق اکبر نے بھی استعمال کیا، اسی انگوٹھی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی استعمال کیا۔ ان کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، 6 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور 6 سال کے بعد یہ کسی کنویں میں گر گئی۔ کافی تتبع اور تلاش کے بعد انگوٹھی نہیں ملی۔ تبھی تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے 6 سال کے بعد پھر اختلاف شروع ہوا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اختلاف کے شکار ہو گئے اور شہید بھی ہو گئے۔ فرمایا کہ جب تک انگوٹھی تھی اللہ کے نبی کی، اس کی برکت کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں انتشار نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کیوں بنائی؟ مہر لگانے کے لیے۔ بادشاہوں کو خط لکھتے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور نیچے اللہ کے نبی اس انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے، اور اس انگوٹھی کے اوپر کیا لکھا ہوتا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ ابھی شرعی مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، سونے کی نہیں، پیتل کی نہیں، لوہے کی بھی نہیں۔ ایک آدمی ایک پیتل کی انگوٹھی پہن کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سے بتوں کی بو مجھے محسوس ہو رہی ہے، میں تم سے بتوں کی بدبو محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت اکثر بت پیتل کے بنتے تھے۔ اس نے پھینک دی، پھر بعد میں اس کے لوہے کی انگوٹھی پہن کر آیا۔ اللہ کے نبی نے لوہے کی انگوٹھی کو دیکھا اور فرمانے لگے مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تم میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، میں تم میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جہنمیوں کو لوہے کی زنجیروں میں باندھا جاتا ہے۔ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا۔ تو اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی پیتل کی انگوٹھی پہنا جائز نہیں، لوہے کی انگوٹھی پہنا جائز نہیں، تو میں کس چیز کی انگوٹھی بنا لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاندی کی انگوٹھی بنا کر پہن لو۔ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہنا جائز ہے، وہ بھی 4 ماشا بس۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پھینک دی، شروع میں سونے کی انگوٹھی اللہ کے نبی نے بنائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع آئی اللہ کے نبی نے وہ انگوٹھی پھینک دی، صحابہ نے بھی پھینک دی۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی انگوٹھی پھینک دیں، اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں تابعداری، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم سمجھنے لگے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، تبھی اللہ کے نبی نے اس کام سے روکا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، اور اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہنا درست نہیں ہے، مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشا تک اجازت ہے بس، باقی سونے کی بھی اجازت نہیں ہے، لوہے کی بھی اجازت نہیں ہے، پیتل کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی بھی دانت کی انگوٹھی پہنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر پہننے کا شوق ہے تو صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشا پہننے کی اجازت ہے۔
کہ ہمارے نوجوان ہیں وہ مختلف قسم کی انگوٹیاں پہنتے ہیں، ان کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہنا جائز ہے، بس صرف چاندی کی انگوٹھی۔ ہمارے یہاں تو بھائی سونا، لوہا، پیتل یہ تو ایک الگ چیز ہے، قسمت کی انگوٹیاں بھی ملتی ہیں، قسمت کی انگوٹیاں بھی، روزگار کی انگوٹھی، روزگار بڑھانے کی انگوٹھی، قسمت بڑھانے کی انگوٹھی، اور شادی کے لیے بھی بولو انگوٹھی۔ پورا شوکیس بھر کے سر کے اوپر گھوم رہا ہے اور قسمت کی انگوٹھیاں بیچ رہا ہے، اور خود کی قسمت یہ ہے کہ بیچارہ وہ اتنا بڑا شوکیس سر کے اوپر رکھ کے قسمت ڈھونڈ رہا ہے۔ کم از کم ایک دو انگوٹھیاں پہن لو، ابھی آپ نے سر پہ رکھے ہیں، ہو سکتا ہے سر میں چاندس نہ آ جائے، پہن لو۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو انگوٹھیاں ہیں، یہ جو پتھر ہیں، یہ فلان ہیں، یہ فلان ہیں، اس میں یہ تاثیر ہے، اس میں روزگار ہے، اس میں برکت ہے۔ یاد رکھو حجر اسود کہاں کا پتھر ہے؟ بولو، جنت کا پتھر ہے۔ کہاں کا پتھر ہے؟ جنت کا پتھر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کے پاس آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حجر اسود جنت سے لایا گیا اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اب حجر اسود کا معنی کالا پتھر، اب کالا ہو گیا کیوں؟ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا۔ اور جو بھی انسان حجر اسود کو چومتا ہے، جو بھی انسان حجر اسود کو چومتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود کی دو آنکھیں ہوگی، جس نے حجر اسود کو چوما ہے، جس نے بوسہ دیا ہے اور جس نے حجر اسود کو استلام کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس نے مجھے چوما ہے، جنت کے پتھر کو چوما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں کی گواہی کو قبول فرمائیں گے، اللہ اپنے نبی کی گواہی کو بھی قبول فرمائیں گے، اللہ روزے کی گواہی کو بھی قبول فرمائیں گے، اللہ نماز کی گواہی کو بھی قبول فرمائیں گے، اللہ قرآن مجید کی گواہی کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کی گواہی کو بھی قبول فرمائیں گے اور اس بندے کے حق میں شفاعت ہوگی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے، اتنا عجیب منظر ہوتا ہے انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھتا ہے، یقین جانے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میرے لیے کائنات یہی ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے برابر میں کسی بادشاہ کی بھی بیٹی ہوگی نا تو آپ کہتے ہو کہ میرے لیے بادشاہ یہ ہے۔ اللہ نے وہ روب عطا کیا ہے کعبۃ اللہ کو۔ حجر اسود کو خطاب کر کے عمر فاروق نے کہا، اے حجر اسود، مجھے پتا ہے آپ ایک پتھر ہو، آپ نفع نقصان کا مالک نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو۔ جب حجر اسود کے بارے میں صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک یہ نہیں ہے، اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو کوئی اس تکلیف کو ہٹانے والا نہیں، کوئی اس تکلیف کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تجھے، میں نے اپنے حبیب کو، میں نے اپنے نبی کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی سنت سمجھ کے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے کیا عقیدہ۔ ہمارے یہاں درخت کو بھی کاٹتے ہیں، بولا مولوی صاحب آپ، میں نے ایک بندے کو بولا یہ درخت کاٹ لو، سامنے ابھی نہیں کاٹا ہے، بولا آپ کھڑے رہو ہم درخت کو کاٹیں گے۔ آپ کھڑے رہو، ہو سکتا ہے اس میں جن ہو سکتا ہے اس میں جن ہو، تو ایسے ہم نہیں کاٹیں گے۔ تو فرمایا حجر اسود تم ایک پتھر ہو، نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ تو لہذا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہاتھ سے اللہ کے نبی نے انگوٹھی نکال کے پھینک دی۔ نبی تو اللہ کے نبی نے فرمایا برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا میرے صحابی ہیں، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ سونے کی انگوٹھی کے علاوہ مرد کے لیے سونے کا چین پہنا بھی جائز نہیں ہے، کیوں؟ یہ عورتوں کی مشابہت ہے۔ ابھی تو یہ سونے کا چین بھی پہنتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بالیاں بھی پہنتے ہیں مرد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہو اس عورت کو، اس عورت پر جو مرد کی مشابہت اختیار کرے، لعنت ہو اس عورت پر جو مرد کی شکل اختیار کرے، اور لعنت ہو اس مرد پر جو عورت کی شکل اختیار کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد تو
مرد کو اللہ نے کامل حسن بنایا. مرد کے حسن کو کسی سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے حسن کو کامل کرنے کے لیے اس کو سونا اور چاندی کا محتاج بنایا. بات سمجھ میں آگئی نہیں آ گئی؟ مرد میں اللہ نے وجاہت دی ہے، مردانگی دی ہے. اب یہ لاکٹ اور یہ بالیوں سے اپنے آپ کو مرد ثابت کرتا ہے، حالانکہ مرد کی مردانگی کیا ہے؟ ایسا کوئی عمل کرو کہ مردانگی ظاہر ہو جائے، آپ کے فعل اور عمل سے مردانگی ٹپکے کے باقی مرد ہو. یہ بالیوں کو دیکھ کر کون سمجھتا ہے کہ مرد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی. کیوں؟ سونے کی انگوٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. باقی صحابہ نے کہا انگوٹھی اٹھاؤ، پہننے کی منع ہے، بیچ کر کسی اور کام میں لگا دو. سونا مرد کے لیے پہنا جائز نہیں ہے، لیکن سونے کا کاروبار تو مرد کے لیے جائز ہے. اس صحابی کو کسی نے کہا اللہ کے نبی نے تمہارے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دیے، اب اس انگوٹھی اٹھاؤ بازار میں بیچو اور اپنے کسی کام میں لگا دو. اس صحابی نے کہا جس چیز کو اللہ کے نبی نے پھینک ڈالی ہے میں دوبارہ اس کو اٹھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت رسول. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اتباع. یہ کتنے حقوق ہو گئے؟ 3 حق ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے.